السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی ویڈیو شیئر کروں گا جس نے شوق، محنت اور کچھ حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر حیران کن کامیابی حاصل کی۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں محنت، توجہ، شوق، لگن، جذبہ، ولولہ، ہمت، مستقل مزاجی اور مثبت سوچ جیسے عوامل قدرے مشترک پائے جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس شخص نے، معاشرے نے اور قوم نے ان عوامل کو اپنی شخصیت میں سمو لیا، اسے کامیاب و کامران ہونے سے کوئی نہ روک سکا، کیونکہ محنت کرنے والے شخص کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا کے توسط سے ایک ویڈیو ملی جس میں ایک غیر ملکی یوگنڈا کا شہری بڑی روانی سے اور فر اردو بولتا ہے۔ اس کے اردو بولنے کا انداز اور لہجے سے ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غیر ملکی ہے، بلکہ یہی لگتا ہے کہ وہ جیسے مستقل طور پر پاکستان کا شہری ہو اور قومی زبان پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ وہ ہم سے بھی اچھی اور بہترین اردو بولتا ہے۔ آئیے ملیے شیخ حمزہ سے، جو کہ یوگنڈا کا شہری ہے اور ہماری اردو زبان سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ Meet Sheikh Hamza from Pakistan and Uganda, and he's going to speak Urdu now, and those of you who know Urdu, you will enjoy this. Sheikh, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بڑا احسان ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کرم ہے مالک کا۔ اردو آپ میرے سے زیادہ اچھی کس طرح بول سکتے ہیں؟ کیونکہ میں زیادہ پاکستان میں رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آگے سنیے شیخ حمزہ کا وہ خوبصورت پیغام جب میزبان ان سے گزارش کرتا ہے کہ میرے جاننے چاہنے والوں کے لیے کچھ نصیحت کریں۔ وہ کتنے اچھے انداز، خوبصورت طریقے اور محبت سے نصیحت کرتا ہے، تو سنیے شیخ حمزہ کا روح و قلب میں اتر جانے والا خوبصورت پیغام۔ اللہ ماشاءاللہ۔ شیخ، کچھ میرے جو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے لیے اردو میں کوئی نصیحت کیجیے۔ ہاں، اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ حمیم سجدہ، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہترین اچھا کون ہو سکتا ہے جو دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کریں، لوگوں کو بلائیں۔ کہ مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، لوگوں کے دلوں میں تشنگی ہے جو بالکل ختم نہیں ہو سکتا، وہ پیاس بجھ نہیں سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو نہ جوڑا جائے۔ بالکل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے جوڑنے والے کم ہیں اور اللہ سے توڑنے والے زیادہ ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ جوڑیں اور توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ان سے دور رکھیں۔ بہت شکریہ تو شیخ۔ بڑی آپ تو دوستو، شیخ حمزہ کی اس خوبصورت پیغام کو ذرا بار بار سنیے، کیسے خوبصورت انداز سے مختصر مگر جامع پیغام دیا، ایک تبلیغ کی۔ انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں گھنٹوں کی تقریر، واعظ و نصیحت کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان کے پیغام کو ذرا غور اور توجہ سے سنیے، شاید کہ دنیا میں ہمارے تمام مسائل، پریشانیوں اور تفکرات کا حل پیش کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں وہ ذمہ داری بھی تفویض کر رہے ہیں کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ آگے شیخ حمزہ ہم پاکستانیوں اور پاکستان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اردو زبان انہوں نے کیسے سیکھی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک تو آپ آئے ہمارے پاس، اور یہ پاکستان کا مجھ پر احسان ہے کہ الحمدللہ۔ انہوں نے پاکستانی زبان سکھایا مجھے،
اور پاکستان کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان یہ ہے کہ مجھے اللہ سے جوڑا ہے، Allahu Akbar. اور اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں۔ Allahu Akbar. Brothers and sisters, those of you who don't know the Urdu language, Sheikh Hamza, mashallah, can speak Arabic. He can speak the Ugandan language, of course his native language. He's actually originally from Uganda. He stayed in Pakistan for nearly 17 years, from the age of 9 to 23. Actually more than that, right? From 9 to... 1994 from 1994 to up to 2012. 2012. Sheikh Hamza was in Pakistan for that period, and he can, I was shocked when I met him for the first time. I could not believe that this person is not Pakistani. If you were to speak to him on the phone, you would never imagine that he is not Pakistani originally. تو دوستو دیکھا آپ نے کہ شیخ حمزہ کتنی خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں ہماری قومی زبان میں بات کر رہے ہیں، اور اگر میزبان صاحب یہ نہ بتاتے کہ وہ یوگنڈا کے شہری ہیں تو ہمیں بالکل ہی اس کا ادراک نہ ہوتا کہ وہ غیر پاکستانی ہیں۔ شیخ حمزہ نے اپنا لڑکپن کا زمانہ پاکستان میں گزارا۔ اسی دوران انہوں نے اردو زبان سیکھی اور دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ ذرا غور کریں، زندگی کا یہ وہ وقت ہے جسے ہم نے کھیل کود، لاپرواہی اور بے دھیانی میں ضائع کر دیا، اور ہم یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھیل کود کی عمر ہے اور ابھی ہم بچے ہیں۔ ہمارے والدین کا بھی یہی خیال رہا، اور اب ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یوں ہی غفلت کا شکار ہیں۔ جبکہ شیخ حمزہ نے اسی وقت کی اہمیت کو جانا، محنت کی، اور آج وہ علمی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر کس مقام عرفہ پر فائز ہیں، آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔